الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله بيتا في الجنة أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. بزرگ اور دوستو، آپ لوگ بہت واقف ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے یہ اللہ کا حضر تعمیر کروا دیا، یہ خدا کا فضل ہے. اب اس میں جس نے بھی مال لگایا، جان لگایا، اگر اس کو ایک اینٹ بھی اٹھایا یا جس طریقے سے بھی تعاون کیا، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجداً، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا. اب اس میں جو پوری رقم لگائے وہ اس کا مطلب شمار، جس نے اس میں 1 روپیہ لگایا ہوگا ان سب کے لیے یہ اجر اور ثواب لکھا جائے. مسجد کی اہمیت کو اگر بیان کیا جائے تو میرے دوست و عزیزو، اس سے بعد یہ روزے روشن کی طرح آیا جاتی ہے کہ اللہ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کی اہمیت کو بیان کیا، اور اگر وہ ہمارے سمجھ میں اللہ بیٹھا دے تو پھر مسجد کو تعمیر کروانا، مسجد میں سہولیات کا فراہم کرنا، مسجد میں مالی اعتبار سے تعاون کرنا، یہ سمجھ کے ہمارے سارے سمجھ میں آ جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. روئے زمین پر اگر کوئی مقدس جگہ ہے تو وہ یہ مسجد ہے. پورے روئے زمین کیوں؟ یہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی. اس لیے اس زمین کو مقدس کہا گیا، مبارک کہا گیا. یہ زمین سے زیادہ اہمیت والی کوئی زمین نہیں. اس لیے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابو ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ شہروں میں سب سے زیادہ اگر کی پسندیدہ چیز اللہ کو ہے تو یہ مساجد کی جگہ، اور شہروں میں اگر سب سے زیادہ بری چیز اگر کوئی اللہ کے نظر میں ہے تو یہ سمجھ کے چلو کہ وہ بازار۔ میرے دوست اور عزیز، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو وہ خانہ کعبہ، اور اس کے اطراف میں اور اس کے اطراف میں جو جگہ ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب سوانا ہے 1 لاکھ۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر میں نماز پڑھے اس کو 1 نماز کا ثواب، جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھے اس کو 25 نمازوں کا ثواب، اور جو جامع مسجد میں نماز پڑھے اس کو 500 نمازوں کا ثواب، اور جو بیت المقدس میں نماز پڑھے 50,000 کا ثواب، اور حضور نے فرمایا جو میری مسجد یعنی مسجد نبی میں جو نماز پڑھے اس کو بھی 50,000 کا ثواب، اور جو مکہ المکرمہ میں یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھے اس کو 1 نماز کا ثواب کتنا ہے 1 لاکھ۔ مسجد حرام دنیا میں جتنی بھی مساجد ہے تمام مساجد کی ماں ہے، تمام مساجد کی ماں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے گئے تو آپ مدینہ منورہ میں اپنی کسی بیوی کا گھر نہیں بنوایا، اپنا ذاتی مکان نہیں بنایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبی کی بنیاد کی، اور مسجد نبی بنائی، اور یہ مسجد نبی کی جو جگہ خریدی گئی تھی یہ 2 بچوں کی تھی، ایک کا نام سہیل ہے اور ایک کا نام سہل ہے۔ یہ 2 یتیم بچے تھے جس کی پرورش اور کفالت زرارہ ابن ربیع نے کی تھی۔ حضور نے یہ زمین مسجد نبی کی 10 دینار میں خریدی، کہو کتنے دینار میں؟ 10 درہم میں خریدی تھی، جس کی رقم خلافت راشدہ کا پہلا تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمایا کہ اے ابو بکر، قیامت تک جتنے لوگ اس میں مسجد میں نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اعتکاف کریں گے، ابو بکر تیرے نامہ اعمال ہمارے حساب لکھا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پارلیمنٹ بنایا، ایوان خاص اور ایوان عام نہیں بنایا، اور پارلیمنٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس نہیں بنایا۔ سب سے پہلے اگر حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اگر کوئی چیز بنائی تو وہ 5,000 مسجد بنائی، 5,000 مساجد کی تعمیر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 900 جامع مسجد بنائی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مسجد کے فضیلت پر کتنا بیان کیا جائے نا کافی ہے۔ بہرحال میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک جیسی مسجد تھی، ہم نے ہمارے پاس ایک آنگن واڑا کے لوگ آئے اور میرے پاس مولانا سید افسر بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے ملنا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نے بولا میرے پاس بارٹیاں نہیں ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں مسجد کے لیے اتنے پیسے دوں۔ بہرحال یہ
یہ لوگ میرے پاس آئے، ان کو دیکھ کے مجھے رحم آیا اور میں نے ایک لیڈیز کو فون لگایا اور وہ لیڈیز نے اس سے برجستہ پوچھا کہ وہ جو مسجد کے لیے آپ گھر لے رہے ہیں یہ گھر ہے حافظ صاحب حافظ مستقی اور اس کی ابھی یہ پرانی دیوار نہیں تھی، یہ ہمارے انصار بھائی کا گھر تھا۔ ہم نے الحمدللہ وہ گھر خریدا اور وہ لیڈیز نے اس شرط پر پیسے دی کہ میرا نام بھی ظاہر نہ ہو، آپ کے نام سے دو، اور الحمدللہ میں نے پوچھا کیا یہ جگہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ 5 لاکھ کی۔ وہ لیڈیز نے ادھر سے جواب مجھے دیا کہ 5 لاکھ ان کو ہو گئے۔ 12 جگہ لینے کے بعد میرے دماغ پر یہ سوار تھا کہ اس جگہ پر علی شان بن جائے، تو بہرحال پارٹی میرے ہاتھ لگی، میں نے وہ پارٹی سے بات میں نے ملی افسر نے، اور بہرحال انہوں نے اس میں جو رقم قبول کی تھی وہ انہوں نے وہی ہی رقم دی، مگر اوپر کی جو رقم ہے وہ الحمدللہ اللہ نے میرے ذریعے سے اس کو ایڈجسٹ کروایا۔ بہرحال یہ دیکھو یہ علی شان مسجد تمہارے سامنے بن گئی۔ اب یہ مسجد کو آباد کرنا کاکان والا والوں کا کام ہے۔ اب اگر اس مسجد کو کاکان والا والے اگر آباد نہیں کرتے ہیں تو میں مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں یہ مسجد کی دیواریں یہ سب کے سب بدوائیں دی۔ اب اس کو آباد کرنا تمہارا کام ہے، ہم یہاں نہیں آئیں۔ یہ ہمیں مسجد آپ لوگوں کے لیے تعمیر کروا دی، اب آپ کا کام ہے اس کو آباد کرنا۔ اگر یہ آباد نہیں کرو گے تو یہ سمجھ کے چلو کہ ہمارے لیے بڑی بدبختی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو یہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ رجب کے آخر تیار ہو جائے تو اس کا بقیہ کام بھی ہو جائے۔ 12 سب لوگ دل سے دعا کرو آج کہ اللہ اس کا جو بقیہ کام باقی ہے وہ بھی اللہ اپنی قدرت سے کروا دے۔ کہو آپ میرے دوست عزیزو آپ 4 یا 5 ماہ کے بعد میں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا، اس میں ہم اس بات کا تہیہ کریں اور آج جمعہ میں سچے دل سے ہم تعین ہو جائے کہ اللہ جو ماضی میں جو بھی زندگی گزری ہے وہ ماضی کی زندگی گزری ہے، اس میں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی، جو بھی ہم سے بدمعاشیاں ہوئی، اللہ اس کو معاف فرما اور آنے والی زندگی کو اللہ تقوی والی زندگی بنا۔ اللہ نے یہ ہمیں پریکٹیکل دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو ہم نے تمہیں پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسا کہ پہلی امت بولنے کیے تھے، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ ہم نے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، کائی کے لیے لعلکم تتقون تاکہ تم اپنے کیے پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے میں نے جو پہلے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو تم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر خالص دل سے دعا مانگو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ کی رحمت کا اثر ہے دوست عزیزو کہ اس امت پر جو بھی سخت احکامات ہیں وہ اللہ نے لائی جو کہ پہلی امتوں پر آئی تھے۔ جیسے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ پہلی امت کے لیے قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی قربانی کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں، چاہے زیور ہو، چاہے اناج ہو، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، ایک پہاڑی پر رکھ دو، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا لیتی تھی، جس کے مال کو آگ نے کھا لیا اس کی قربانی قبول، اور جس کے مال کو وہ آگ نے نہیں کھائی اس کی قربانی نہ قبول۔ تو اچھے مچھے کی ہوگی بولے بھول جاتی۔
یہ تو اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ کسی کی قربانی ہونی کسی کی بھی ہونی، سب چھپا کے رکھ دیا اللہ، قربانی کا وہ ہمارے لیے اللہ۔ اسی طریقے سے پہلی ولیوں میں اگر کپڑے پر اگر کوئی ناپاکی لگی تھی تو اتنے ٹکڑے کو کاٹنا پڑتا تھا تو وہ پاک سمجھا جاتا تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ حضور کی رحمت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی کہ ناپاکی اگر بدن پر لگ اس پر کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑے کو دھولو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پہلی امتوں میں بعض گناہ اور بعض معاصی ایسے تھے کہ اس کے لیے توبہ کی کوئی شکل نہیں تھی، اس کے لیے اپنی جان دینا پڑتی تھی، اور جان نظرانہ پیش کرنے کے بعد قربانی قبول ہو کیا اس کی معافی تھی اور اس کا گناہ معاف ہوتا تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بڑا کرم کیا، فرمایا کہ اے ایمان والے دو ندامت کے آنسو بہا اللہ کے دربار میں تجھے ایسا پاک اور صاف کروں گا جیسا کہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو۔ یہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھٹی کو ایسے ہے شرط ندامت۔ شاعر نے کہا اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، دل جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، جس دل اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار یہ ہے ایمان والے کی شان کہ اگر ایک مرتبہ گناہ ہو جائے تو اس کو 100 مرتبہ ندامت ہونا چاہیے، اس کو کہیے ایمان۔ اور ایک آدمی گناہ کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے یا کوئی اللہ اس پر توبہ کے دروازے بند کرتا ہے، اور ایک آدمی گناہ کرے اور گناہ کو گناہ سمجھے، قسم خدا کی وہ ایک اللہ کا ولی بنے۔ یہاں پر مجموعہ نے نام نہیں لینا، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی۔ یہ راتوں میں پتے جلا کے شراب پیا کرتے تھے۔ کاغذ والا میں سمجھ رہے گے کہ ہماری مولی بابا کو معلوم نہیں، مولی بابا سب سے بڑا جاسوس ہے، اس کو سب معلوم ہے، مگر آج اللہ نے ہمارے چہروں پر صحبت رسول اللہ اور وہی جو لوگ تھے ان لوگوں سے اللہ نے اس کی خدمت کی، انہوں نے چاروں میں اس میں برابر قربانی دی، ہر طریقے سے قربانی دی، کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو معلوم نہیں تھی، بہرحال ان کی قربانی ہوئی۔ اب انہوں نے اپنے ماضی کی زندگی پر توبہ کر دی اور آج یہ گھر کو اپنے سنوں سے آزاد کر رہے ہیں۔ گناہ انسان سے ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین کی اس عرض کے برابر گناہ لے کر آؤ، جتنی دنیا میں زمینیں نہ کر گئی یہ پوری زمین بھر کی گناہ لے کر آؤ، اور جتنے زمین میں ذرات ہیں ان کی شمار کی گناہ لے کر آؤ، زمین سے آسمان تک اگر ہمارے گناہ ہیں وہ سب میرے پاس لے کر آؤ، آسمان یہ سمندر کی قطرات ہے اس کی شمار کی اتنی گناہ لے کر آؤ، اور زمین میں جتنی بھی لگائی ہوئی ہیں ان کی ڈالیاں اور ان کے پتوں کو شمار کی برابر میرے پاس لے کر آؤ، تو تمہارے گناہوں کا ذریعہ محدود ہے اور میری رحمت کا ذریعہ بڑا وسیع ہے، تو میری رحمت کے ذریعے میں موٹا لگا لے، میں تجھے ایسا پاک صاف کروں گا گویا کہ وہ آج ہی اپنے آگے پیٹ سے پیدا ہوا۔ گناہ انسان سے ہوتا ہے۔ شاعر نے عجیب نقشہ کھینچا، خطا جس سے نہیں ہوئی اسے رحمان کہتے ہیں، خطا جس سے نہیں ہوئی اسے رحمان کہتے ہیں، خطا
کر جو پڑھتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، اور خطا پر جو خطا کرتا ہے اسے حیوان کہتے ہیں، خطا پر جو خطا کرتا ہے اسے حیوان کہتے ہیں، خطا کر کے جو سنتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آج یہ مسجد کا افتتاح ہے، اس میں ہم سب سے توبہ کریں، اللہ کے دربار میں آئیں اور اللہ سے کہے، شاعر کہتا ہے گناہگارم گناہگارم گناہ بے انتہا گناہگارم گناہگارم گناہ بے انتہا وللہ تکن اللہ کے دربار میں میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، گناہگار گناہ میں انتہا میرے بے انتہا گناہ ہے اللہ، میرے گناہ کوئی انتہا نہیں، وَلِلَّهِ لَعْنَةُ لیکن تمہیں تو کہا کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہونا، اس لیے ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، اللہ کو ایمان والے کے آنکھوں سے ندامت کی نکلے ہوئے آنسو بڑے پسند ہے۔ بڑی قدر ہے ایک ندامت سے نکلنے والا آنسو اور ایک اللہ کے راستے میں تپکنے والا خون کا۔ میرے دوست عزیزو، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہگار امت کے لیے رویا ہے، قبر میں جائے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس کی فکر تھی، لب مبارک حرکت کر رہے تھے، صحابہ نے سنا، مدینہ کے باشندوں نے سنا تو لب مبارک حرکت کر رہے تھے، تو یہی الفاظ میں ربی ارحمنی امتی ربی ارحمنی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اور مرتے وقت ہم کو فراموش نہیں کیا، فرمایا نظام احسان العالم یا امت آسی، نظام سکرات کے عالم، نظام احسان العالم یا سب قول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاع کے حالات میں ہمیں چھوڑی۔ آپ گناہ کرتے کسی کو، گناہ کی تعریف کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف کام کرنا، یعنی اللہ کے مبارک احکامات کو توڑنا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو چھوڑنا، اس کا نام ہے گناہ۔ میں ذرا سمجھا، گناہ کی مثال ناسور کی طرح، کائی کی طرح ہے؟ ناسور۔ اگر کسی کو کینسر ہو جائے بدن میں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ اگر کاٹ کر نہیں پھینکیں گے تو وہ ناسور جسم کے اندر پھیلتا جائے گا اور وہ ایک انسان کے لیے جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ گناہ کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر نہیں چھوڑو گے تو یہ عادت آہستہ آہستہ پکی اور راسخ ہوتی چلی جائے گی اور ایک دن روحانی موت کا سبب بن جائے گی۔ یاد رکھو،
افتتاح میں گناہ کی جو مثال ہے کچے دھاگے کی طرح ہے، اس کو ایک بچہ بھی توڑ سکتا، مگر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جب عادت پکی ہوتی چلی جاتی ہے، راسی ہوتی چلی جائے گی، تو پھر اس کی مثال جہاز کے لنگر کی طرح ہو جاتی ہے کہ جیسا لنگر جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، اس طریقے سے یہ گناہ انسان کو اندر اتنا الجھا دیتا ہے کہ پھر گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ گناہ کی مثال آکاش بیل کی طرح ہے، پیلی بیل جب درختوں پر پھیلتی ہے تو درختوں کے نشو و نما کو روک دیتی ہے، اور بالآخر ایک دیو درخت پر الجھا جاتا ہے۔ گناہ بھی جب انسان اپنے اندر الجھا دیتا ہے تو اس کی روحانی نشو و نما رک جاتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آدمی پوری طریقے سے الجھا جاتا ہے۔ اس لیے حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اے میرے دوست، جب تو گناہ کر تو یہ مت دیکھنا کہ تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے یا بڑا گناہ کر رہا ہے، بلکہ اس ذات کا نظر رکھنا کہ کس ذات سے نافرمانی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے وقت ایک چھوٹے تو شرم محسوس کر لیتے ہیں، مگر اس پروردگار سے ہم شرم محسوس نہیں کرتے جس سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر الہام فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جب گناہ کرتے ہو تو وہ تمام دروازے کھلے رکھتے ہو جس سے دنیا والے وہ تمام دروازے بند کرتے ہو جس سے دنیا والے ہو، اور وہ دروازہ کھلا رکھتے ہو جس سے میں پروردگار رہتا ہوں۔ تو کیا میرے طرف دیکھنے والوں کو سب سے زیادہ پیار کرنے کا تم نے مجھے سمجھا؟ اس لیے میرے عزیزو، اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو، اور چھوڑ دو وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو۔ گناہ سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں، گناہ کا تعلق انسان سے ہے، اور انسان کا تعلق کس سے کہو؟ اللہ سے۔ اللہ نے باتیں سکا لطف عطا پر کھلی دیا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا دامن ہر وقت دینے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تمہارا کام ہے اور معاف کرنا میرا۔ اس لیے مولانا روح فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا کہ موسیٰ تیری امت کے گناہ گاروں نے جو سزا دی وہ تو میں نے بیان کر دی، مگر ایک امت آئے گی جو بے شمار گناہ کرے گی، اور ان سے بھی تیری امت سے بڑے گناہ کرے گی، مگر تو ان کا کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کا یہ حال ہے تو وہ امت جو بڑے گناہ کرے گی اس پر تو سن تو بلڈر گناہ کی جائے گی۔ تو فرمایا نہیں، وہ میرے محبوب کی امت ہے، اگر وہ صرف 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر ندامت کو آنسو بہا لے گی تو میں ان کا ایسا پاک صاف کروں گا ہوا کہ آج ہی اگلے ماہ کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں بابا ہرا چاہتی بابا ہرا چاہتی گرگا فرو گبرو بت پرستی بابا ادھر گائے ماں مر گائے اگر صدبار باشکتی بازا۔ مولانا فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے آجا بازا ہر آچا ہستی بازا، کتنے بھی گناہ کیا ہو تو میرے در پر آجا۔ اگر کافر ہو کہ بت پرستی بازا، اگر تو کافر ہے تو بت پرست ہے، تو آتش پرست ہے، تو نے کفر کی زندگی میں 80 سال گزار دیا، 100 سال گزار دیے، تو بھی تو میرے در پر آجا۔
ای درگاہ مادرگاہ نومیدی میرا دربار کو ایسا ہے کہ یا نومیدی کا کوئی دخل نہیں. اگر فتوار بابا شکستی بابا اگر تمہیں 100 مرتبہ بھی توبہ ہوا ہوگا تو بھی تو میرے در پر آ جا میں تجھے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ بھول جائے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. 4 وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے. کتنی وجہ؟ 4 وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. جب آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو شیطان اس کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. اللہ بھلا بتے تیرے اس سوچ کا جواب میں قرآن مجید سے دے رہا ہوں. الم یعلم بان اللہ یراہ. کیا تو جب گناہ کر رہا تو تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ان ربک لبالمرصاد. اللہ تو ہم گناہ گاروں کے ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے. مرصاد عربی میں کہتے کیسے کو کہ جب ایک شکاری شکار کرتا ہے تو شکار کرتے ہوتے جب اس کی نظر شکار پہ چل جاتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنا ساز بھی روک لیتا ہے اور بالکل پلک بھی رہا اور شکار کر لیتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کے ہاتھ میں ایسا بیٹھا ہوا. پہلی وجہ مختصر کر رہا ہوں. دوسری وجہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو کسی کو پتہ نہیں. میں تو ایک میری معشوقہ سے بازی رہا ہوں کوئی تو نہیں کسی کو تو پتہ ہی نہیں. اللہ نے بندے کی اس سوچ کا جواب قرآن مجید میں دیا. اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما فی الصدور. ارے بھلے اللہ تو تیرے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ تو تیرے دلوں کی دھڑکنے والی آہٹوں کو جانتا ہے. پھر یہ سوچ کہ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ سوچ غلط. یوم السرائر. اس دن سب بندوں کے بھید کھل جائے گی, راز کھل دیے جائے گی. حجی عبد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ علیہ جس وقت خانہ کعبہ گئے تو انہوں نے کعبے کا گرا پکڑ کر دعا مانگی. الہی میں بس خطاوار تیرا, الہی میں بس خطاوار تیرا, تجھے بخش ہے نام غفار تیرا. وہی تجھ سے کچھ کو ہی کچھ مانگتا ہے, وہی تجھ سے کچھ کو ہی کچھ مانگتا ہے. الہی میں ہوں بس طلبگار تیرا. اے اللہ میں تو گناہ گار ہوں مگر میں تجھی سے میرے گناہ کیا کروں. تو میرا میں تیرا, تو میرا میں تیرا, تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا. یہ مائک نے اپنے کو بیمار کرنا. تو میرے عزیز دوستو, اللہ نے اپنے فضل سے اپنی قدرت سے یہ مسجد تعمیر کروائی. یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ میزبان ہے اور یہ جتنے آنے والے یہ مہمان ہیں. یہ بات یاد رکھنا, جس کو اللہ نے توفیق دی وہ یہاں آیا. یہ اللہ کے فضل سے توفیق سے آیا. ایک مالک اور ایک نوکر جا رہے تھے. نوکر نماز کا پابند تھا, مالک ایسی تھا بیچارہ, کہاں میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ کر آتا ہوں. وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا, نماز پڑھنے میں لگ گیا اور یہ بھول گیا کہ مالک باہر کھڑا ہوا ہے. مالک نے باہر سے آواز دیا, ارے بابا چل کتنی دیر ہو گئی. تو اس نے اندر سے جواب دیا کہ آنے نہیں دیتا. بولے کون نہیں آنے دیتا, مسجد میں تو کوئی نہیں, اکیلا پہلے والا. بولے آنے نہیں دیتا. بولے کون نہیں آنے دیتا.
بولے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا. یہ جو تم یہاں آئے ہو یہ اللہ کا گھر ہے، اور ظاہری بات ہے جس کا گھر ہوتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے. اور یہ جو آنے والے ہیں یہ قسم خدا کی یہ اللہ کے مہمان ہیں. اور کون آدمی، میں اگر کسی کو دعوت دوں تو ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ چلو میں مولی بابا نے دعوت دی اور اچھا بڑا ہے تو کھانا بھی اچھا بنائے گا، تو چلو یہ اپنی خوش قسمتی کی بات ہے. تو یہ تو اللہ مہمان ہے. جو اللہ کے گھر آئے گا، اللہ کے گھر کو یہ صدوں سے آباد کرے گا، تو یاد رکھو اللہ یہ مہمان کی جنت میں مہمانی کرے گا. نہیں سمجھ میں؟ ابھی یہ چھت پر سے اگر میں 2-3 ہزار روپے پھینک دوں اور کوئی آدمی اس کو دیکھ لے کہ بھئی کسی کی بھی نظر سے اوجھل ہو کر میں اس کو اٹھا لوں، اس کو ڈر ہے لوگوں کے دیکھنے کا، مگر اس کے باوجود وہ بس یہ ہمت کرے گا کہ کب کسی کی نگاہ چکتی اور کب میں یہ پیسے اٹھا. اور آخرکار جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ہے ہی دیکھنے والا تو پھر وہ یہ سمجھ کے اٹھا لیتا ہے کہ یہ ایک دیکھ رہا نا، میں اس کو بول دوں گا کہ میرے لیے تھے، انہوں نے پیسے میں نے اٹھائے. پیسوں کی قیمت ہے اس کے اندر، اس لیے اس نے لوگوں کی شرمندگی کا بھی مطلب ہے اپنی شرمندگی کا لوگوں کے پوچھنے کا میرے ساتھ نہیں کیا، رقم کو اٹھا لیا. اللہ کے گھر میں آنے کا اور اس کو صدوں سے آباد کرنے کی کیا قیمت ہے یہ آپ کو معلوم نہیں، اس لیے ہم اس کی قیمت نہیں جانتے. پیسوں کی قیمت ہے اس لیے چوری چھپی سے اس کو اٹھا لیا اور اس کو یہ ڈر محسوس نہیں ہو کہ اس کو دیکھ لے. مگر اللہ کے گھر میں آنے کا اجر اور ثواب ہم لوگوں کو معلوم نہیں، وہ چھپا ہوا ہے. وہ کل قیامت کے روز جب آنکھ بند ہو جائے گی، ہم قبر میں چل جائیں گے، حشر کے میدان میں جب اس کا ثواب معلوم پڑے گا تو تب پتہ چلے گا کہ وہ پیسوں کی قیمت کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ جو ہم آباد کریں گے اس کی حیثیت بڑی ہوئی میرے دوستوں عزیزوں. تو یہ مسجد کا تعمیر کرنا سمجھو کمال نہیں ہے، آپ اس کو صدوں سے آباد کرنا اور یہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر اس کا حق ادا کرنا یہ آسان ہے. اب میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی ایک ایک سانس اور ایک ایک گھڑی کی اللہ ہمیں قیمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ نے یہ مسجد ایسے وقت میں تعمیر کی کہ ابھی مبارک مہینہ شروع ہوا، ابھی مبارک مہینہ شروع ہو رہا اور ہم نے کی یہاں سہولت کر دی اللہ کی طرف سے. بلکہ یہاں کوئی اگر قرآن پڑھے گا تو اس کی لیے لائٹ کا بھی ہم نے نظم کر دیا. نہیں سمجھ میں؟ اور دعا کرو کہ کچھ لوگوں نے اس کے اے سی بیٹھنے کا بھی نظم مطلب ارادہ کیا ہے، اللہ ان کے ارادے کو پائے تکمیل پر پہنچائے تو پھر یہ مسجد میں اے سی بھی لگ گئی. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.